صبر کا پھل۔ خوش سالی کے دوران درخت پودے سوکھ گئے، بھیڑ بکریاں مرنے لگیں، لوگ فاقوں پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت کے حاکم نے دربار میں اعلان کروایا کہ کل دربار میں روٹی تقسیم کی جائے گی۔ دوسرے دن وہ لوگ دربار میں جمع ہو گئے جو بھوک سے نڈھال تھے اور بے چینی سے روٹی کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی روٹیاں بنٹنے لگیں، لوگوں کا رش لگ گیا، دھکم پیل شروع ہو گئی۔ بادشاہ باہر کا جائزہ لینے آیا تو لوگ روٹیاں لے جا چکے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی جو کافی دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے حصے میں وہ روٹی آئی جو دیکھنے میں جلی ہوئی لگتی تھی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو بہت دعائیں دیں اور گھر چلی گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ روٹی کے درمیان میں بہت سے پستے، بادام اور میوے لگے ہوئے تھے۔ لڑکی انہی قدموں دربار واپس آ گئی اور بادشاہ سلامت سے ملنے کی خواہش کی۔ اس کی ملاقات بادشاہ سلامت سے کروائی گئی۔ لڑکی گویا ہوئی کہ بادشاہ سلامت ابھی چند منٹ پہلے میں یہاں آئی تھی اور اپنے حصے کی روٹی لے کر چلی گئی تھی۔ جو ہی میں نے گھر جا کر روٹی دیکھی تو اس میں بہت سے بادام، پستے اور میوہ جات تھے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم روٹی واپس کیوں لے آئیں اور کھائی کیوں نہیں؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے سمجھا تھا کہ چونکہ اس میں بہت سے میوہ جات لگے ہوئے ہیں تو ضرور یہ بادشاہ سلامت کی روٹی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں روٹی واپس لے آئی ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ویسے لوگ اتنے ایماندار تو نہیں ہوتے، آپ کو یقیناً بڑوں نے کوئی نصیحت کی ہوگی۔ لڑکی بولی، آپ نے درست فرمایا، میرے والد صاحب ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ خوش سالی کی وجہ سے میں نے بہت بھوک برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برداشت کی طاقت دی، اور جب میں یہاں روٹی لینے آئی تو کافی دھکم پیل تھی۔ میں نے تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ایک کونے میں کھڑی ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی اور باری پر روٹی لے کر چلی گئی۔ گھر جا کر دیکھا تو اس پر میوہ جات لگے ہوئے تھے۔ میں انہی قدموں روٹی واپس لے کر آ گئی ہوں۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، یقیناً یہ تمہارے صبر کا ہی پھل ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ درباریوں نے یہ روٹی
میرے لیے ہی پکائی تھی، اور اب یہ روٹی تمہاری ہے۔ یہ تمہارے سچ اور صبر کا انعام ہے۔ بادشاہ نے اسے اور بھی انعام و اکرام سے نوازا۔ ننھے منھے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، جبکہ سانچ کو آنچ نہیں۔ شکریہ۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔